توجہ شیخ کیا ہے؟ صوفیاء کرام توجہ کیسے فرماتے ہیں؟ اور صوفیاء کرام کی توجہ کا ثبوت کہاں سے ہمیں ملتا ہے؟ صوفیاء کرام جو اپنے سامنے اپنے مرید کو، سالک کو اپنے سامنے بٹھا کر اس پر جو توجہ کرتے ہیں، تو پتہ چلا صوفیاء کرام کے اصلاح احوال فرمانا یہ کوئی نئی اختراع یا کوئی نئی ٹرمنالوجی نہیں ہے، بلکہ جناب یعقوب علیہ السلام کے عمل سے یہ ثابت ہے، تو یہ اللہ کے نبی ہیں۔ فرشتوں کا ایمان والوں کو ثابت رکھنے اور ان کی ہمت بڑھانے کی یہی صورت ہے کہ فرشتے ان ایمان والوں کے دلوں میں ایسا جذبہ اور ایسی قوت القاء کریں کہ وہ کفار کے مقابلے میں مضبوطی دکھائیں اور ڈٹ کر لڑیں۔ یہی عمل جو توجہ کہلاتا ہے۔ اب گویا اللہ رب العزت فرشتوں کو جس چیز کا حکم دے رہا ہے وہ توجہ ہے۔ اب وہی توجہ اگر ایک ولی کامل، ایک شیخ کامل، ایک مرشد کامل مرید کی طرف کرے تو وہ کیسے اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ اس کی اصل تو قرآن کی ان دو آیات سے ثابت ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم درس تصوف میں جو چیز ڈسکس کریں گے وہ ہے توجہ شیخ، شیخ کی توجہ۔ توجہ شیخ کیا ہے؟ صوفیاء کرام توجہ کیسے فرماتے ہیں؟ اور صوفیاء کرام کی توجہ کا ثبوت کہاں سے ہمیں ملتا ہے؟ اس کے بعد ہم بات کریں گے توجہ کی اقسام پہ۔ یہ تین چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن کیا ہے توجہ کی؟ صوفیاء کرام جو اپنے سامنے اپنے مرید کو، سالک کو، طالب کو اپنے سامنے بٹھا کر اس پر جو توجہ کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ شیخ کا اپنی قوت ارادی اور قلبی طاقت سے طالب کے دل پر، سالک کے دل پر اثر ڈال کر اس کی باطنی حالت میں تبدیلی پیدا کرنا، یہ توجہ کہلاتا ہے۔ یعنی شیخ اپنی قوت ارادی اور قلبی طاقت سے طالب اور سالک کے دل پر جو اثر ڈالتا ہے اسے توجہ کہتے ہیں، اور اس اثر کی وجہ سے اس کی باطنی حالت تبدیل ہوتی ہے۔ سلوکی منازل کو طے کرنے کے لیے شیخ اور مرشد ہر سبق کے لیے توجہ کے ذریعے طالب کے لطائف پر فیض القاء کرتا ہے۔ اب یہ جو کیفیت ہے اس کو صوفیاء کی اصطلاح میں تصرف بھی کہا جاتا ہے، توجہ بھی کہا جاتا ہے، اور ہمت بھی کہا جاتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں شیخ نے سبق دیا، پہلا سبق لطیفہ قلب، پھر اس پر توجہ کی۔ جب وہ لطیفہ ذاکر ہو گیا، زندہ ہو گیا، اس کے بعد لطیفہ روح کی طرف۔ تو ایک لطیفہ سے دوسرے لطیفہ کی طرف لطائف کے جاری ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ شیخ کی توجہ پر منحصر ہے۔ شیخ اپنی توجہ کے ذریعے اپنے مرید کے اور سالک کے باطن پر اثر ڈالتا ہے۔ اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک سے ہم دلیل لیتے ہیں۔ شیخ اجل، شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مفتی سید احمد علی شاہ نقشبندی سیفی دید شرفہ، جنہوں نے مفتاح السلوک لکھی، آپ توجہ کے اس مفہوم کی قرآن و حدیث سے تائید بیان کرتے ہوئے سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 بیان فرماتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے حصول احوال کا ذریعہ، یعنی یہ کون سے حصول احوال؟ ان کے جو احوال تھے ان کی اصلاح احوال کا ذریعہ ثابت ہوئی، ان کے احوال کی بہتری کا جو ہے نا وہ ذریعہ ثابت ہوئی۔ اور توجہ کس کی تھی؟ جناب یعقوب علیہ السلام کی۔ اور توجہ القاء فرمائی کدھر؟ اپنے بیٹوں کی طرف۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 ہے، یخر لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہ تمہارے باپ کا چہرہ، رخ صرف تمہاری ہی طرف رہے، اس کے بعد پھر نیک ہو جانا، وتکونوا، اور تم نیک ہو جاؤ، من بعدہ، اس کے بعد قوما صالحین،
اب یہ جو صالح ہے، صالحیت ہے، اس سے مراد دینی اصلاح بھی ہے اور دنیاوی اصلاح بھی ہے۔ اب اسی سے سمجھ لیجئے کہ حضرت جناب یعقوب علیہ السلام اگر توجہ فرما کے اپنے بیٹوں کی اصلاح احوال فرما رہے ہیں تو پتہ چلا صوفیاء کرام کے اصلاح احوال فرمانا یہ کوئی نئی اختراع یا کوئی نئی ٹرمنالوجی نہیں ہے، بلکہ جناب یعقوب علیہ السلام کے عمل سے یہ ثابت ہے، تو یہ اللہ کے نبی ہیں۔ آگے بڑھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 12 میں، ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو، ان کی ہمت بڑھاؤ۔ فرشتوں کا ایمان والوں کو ثابت رکھنے اور ان کی ہمت بڑھانے کی یہی صورت ہے کہ فرشتے ان ایمان والوں کے دلوں میں ایسا جذبہ اور ایسی قوت القاء کریں کہ وہ کفار کے مقابلے میں مضبوطی دکھائیں اور ڈٹ کر لڑیں۔ یہی عمل جو توجہ کہلاتا ہے۔ اب گویا اللہ رب العزت فرشتوں کو جس چیز کا حکم دے رہا ہے وہ توجہ ہے۔ اب وہی توجہ اگر ایک ولی کامل، ایک شیخ کامل، ایک مرشد کامل مرید کی طرف کرے تو وہ کیسے اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ اس کی اصل تو قرآن کی ان دو آیات سے ثابت ہو رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، غار ہرا کا منظر ہے۔ غار ہرا میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ تنہائی کی کیفیت ہے اور جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اب ان ڈیٹیل میں نہیں کر رہا، شارٹ سارٹس کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی یہ آغاز میں کتاب بدء الوحی میں یہ حدیث پاک ہے کہ جب وہ آئے اور آ کر حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہا اقرا پڑھیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو سینے سے لگایا، قوت توجہ اور صرف ہمت سینے سے لگا کر حدیث پاک روایت فقدتنی حتی بلغ منی الجہد، جب انہوں نے مجھے دبایا تو یہاں تک کہ مجھے مشقت پہنچی۔ اب سینے سے لگانا یہ قوت توجہ اور صرف ہمت کا بڑا واضح ثبوت ہے، اور جب سینے سے لگا کر ہٹایا، اب سینے قلب جبریل سے قلب مصطفیٰ میں وہ پیغام جو منتقل ہوا یہ توجہ تھی۔ اور پھر اس کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ پہلی وحی کی وہ 5 آیات تلاوت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن ابی جمرہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اس امر پر دلیل ہے کہ جو دبانے والے کا اتصال اس کے جسم سے ہوا ہے، جس کو دبایا گیا ہے، تو یہ اتصال حصول فیض ہی کا ایک طریقہ ہے جس سے باطن میں ایک قوت نورانیہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب حضرت شیخ کامل حضرت عبداللہ بن ابی جمرہ ہی فرماتے ہیں فیض کا جو فیضان ہے، یہ جو میراث ہے من اہل الصفۃ المتبعین المحققین، یہ ان صوفیاء محققین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک کی کامل تابعداری کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے یہاں تک بھی حکایت کیا، کچھ لوگ آئے اہل علم ایک اللہ کے ولی کے پاس، اب وہ جو علماء تھے وہ اہل ظاہر تھے، انہوں نے اس اللہ والے پر سوالات کیے اور اعتراضات کیے، تو اس اللہ کے ولی نے انہیں جواب دینے سے انکار کر دیا، فَأَبَى عَنْ إِجَابَتِهِمْ، انکار کیا ان کے جواب دینے سے۔ وَكَانَ بِحَضْرَتِهِ رَجُلٌ مِّنَ الْعَوَامِ راعی غنم، فرماتے اسی کیفیت میں یہ تھا کہ جب وہ سوال کر رہے تھے اور اللہ کے ولی خاموش تھے اور ان کے جواب دینے سے انکار فرمایا، تو ان کی مجلس میں ایک عام آدمی آیا جو راعی تھا، چرواہا تھا، بکریاں چرانے والا تھا، بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا۔ اس اللہ کے ولی نے اسے بلوایا اور بلا کر اللہ کے اس ولی نے جس پر اعتراض کیے جا رہے تھے اس نے اپنے سینے سے لگایا، کسے؟ اس بکریاں چرانے والے کو، فَضَمَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَجِبْ هَؤُلَاءِ،
فرمایا سینے سے لگا کر اسے فرمایا اب جواب دو ان کے سوالوں کے جو یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو اس چرواہے نے جو اللہ کے ولی کے سینے سے لگا، ان اہل علم کے جو علماء ظواہر تھے، اہل ظاہر تھے، ان کے سوالات کے جواب دینا شروع کر دیے، اور جو انہوں نے سوالات کیے تھے ان کے حق جواب دیے۔ پھر انہوں نے کچھ مسائل پیش کیے تو کسی میں تفصیل بیان کی، اور کسی میں ممنوعیت کو بیان کیا، اور کسی میں اجازت کو بیان کیا کہ یہ جائز ہے، یہ ممنوع ہے۔ اب تفاصیل بھی بیان کر رہے ہیں، ممنوعیت بھی بیان کر رہے ہیں، جہاں اجازت یا جواز ہے تو وہ بھی بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے فقہا خاموش ہو گئے، بحث کرنے سے وہ باز آ گئے اور خاموش ہو گئے۔ اب جب یہ کیفیت ہوئی تو اللہ والے نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اس چرواہے کو دوبارہ۔ تو وہ شخص جو آیا تھا چرواہا سینے سے لگا کر، اسے یہ کمال نصیب ہو گیا، جب سینے سے لگا کر دوبارہ ہٹایا اب وہ ویسے کا ویسے چرواہا تھا، وہ سب کچھ اس سے جا چکا تھا۔ اب وہ جو تھا چرواہا، اس نے عرض کیا فقال له رجل یا ایھا السید ان الفقراء اذا وهبوا شيئا لا يرجعون فيه۔ اب اس چرواہا نے کہا کہ اے میرے سردار، اے سید و سردار، اللہ والے جب کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں تو واپس نہیں لیتے، جب عطا کیا تھا تو پھر واپس۔ اب یہاں سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو شیخ توجہ کے ذریعے فیض القاء کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو اس سلسلے کو دوبارہ روک بھی سکتا ہے، سلب بھی کر سکتا ہے۔ یعنی یہ کوئی جادو نہیں ہے جس کو مل گیا بس بولے گیا آپ وہ جادو چلاتا رہے گا، نہیں نہیں، یہ روحانیت اور قوت نورانیہ اگر منتقل ہو سکتی ہے، شیخ دے سکتا ہے، تو اگر وہ شیخ اسے عاق کر دے تو پھر اس کے پاس وہ فیوز و کمالات نہیں رہتے۔ دلیل آپ یہ بات جو حضرت شیخ کامل عارف کامل حضرت عبداللہ بن ابی جمرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ جب سینے سے لگایا چرواہے کو تو بات پرانے والی ختم ہو گئی، اس نے کہا جی یہ تو واپس لے لیا آپ نے۔ فقال له نعم، صلی اللہ کے ولی نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، وہ کذالک، بات ایسے ہی ہے، لیکن آگے والا بھی تو اس کے قابل ہونا چاہیے نا، آپ اس کے قابل ہو نا، جو نعمت اور جو عنایت آپ کی طرف ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، تو میں کیسے وہاں پہ رکھ دوں؟ تو اس کا اہل نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا، پھر اللہ والے نے اسے خیر کی بشارت دی اس چرواہے۔ اب ثابت ہوا کہ توجہ سے، سینے سے لگا کر توجہ فرما کے ایک چرواہے کو اس مقام تک پہنچا دینا کہ بڑے بڑے علماء کے سوالات کے وہ جوابات دے، یہ توجہ ہی ہے۔ اس طرح حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جناب سیدنا معاذ بن جبل، حضرت ابو معذورہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاتھ پکڑ کر یا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر سے ناف تک ہاتھ پھیر کر نظر خاص فرما کر توجہ کے ذریعے احوال اور کیفیات بدل دینا، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین اور کی توجہات اور تصرفات سے بے شمار انسانوں کے دلوں اور دماغوں میں انقلاب پیدا ہونا، توبہ کی توفیق ملنا اور فیض ولایت حاصل ہونا بھی تسلسل کے ساتھ ثابت ہے، جس سے کسی بھی اہل عقل و فہم کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد ہے اقسام توجہ۔ اب اقسام توجہ میں جہاں صوفیاء کرام نے توجہ اور تصرف کی مختلف اقسام بیان فرمائی ہیں، جن میں سے 3 سب سے زیادہ معروف ہیں۔ پہلی قسم ہے توجہ انعکاسی، جیسے کسی چیز پر شیشے یا روشنی کا عکس اور پرتو پڑتا ہے اسے، اور منعکس ہوتی ہے روشنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، روشنی کا عکس شیشے پر پڑا یا کسی چیز پر پڑا، یا اہل مجلس کا ایک عطر والا شخص وہاں پہ آئے یا موجود ہو تو اس کی عطر اہل مجلس کا، اس کی خوشبو کو پا لینا جس نے عطر لگائی ہے، یہ بھی انعکاسی توجہ کے مشابہ ہے۔ تو 3 قسمیں ہیں، توجہ انعکاسی، توجہ القائی اور توجہ اتحادی۔ تو توجہ انعکاسی کسی چیز پر شیشے یا روشنی کا عکس، یہ وقتی اور عارضی ہوتی ہے، یا خوشبو، اس کا اثر بھی ظاہر ہے وقتی ہوتا ہے،
تو یہ اثر تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اس لیے یہ توجہ اگرچہ ضعیف ہوتی ہے لیکن فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ توجہ القائی، اس توجہ کی مثال یوں ہے جیسے کوئی شخص دیا چراغ میں بتی اور تیل ڈال کر لایا تو دوسرے شخص نے اسے آگ لگا کر روشن کر دیا۔ یہ تاثیر بھی طاقت رکھتی ہے اور کچھ دیر اس کا اثر بھی باقی رہتا ہے، لیکن جب کوئی بیرونی صدمہ اور بیرونی کچھ عوارض لاحق ہو جائیں جیسے تیز ہوا کا چل پڑنا یا آندھی کا آ جانا یا بارش وغیرہ کا، تو اس کا اثر جاتا رہتا ہے، چراغ بجھ جائے گا۔ اس لیے یہ توجہ جو ہے دوسرے نمبر توجہ القائی، یہ کسی حد تک مفید ضرور ہے لیکن اس سے بھی لطائف کی مکمل اصلاح نہیں ہو سکتی، اس لیے مرید کو مجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے توجہ اتحادی۔ یہ توجہ سب سے زیادہ قوی ہوتی ہے، اس میں شیخ اپنی پوری ہمت صرف کر کے اپنی روح کے کمالات طالب اور سالک کی روح میں القاء کر دیتا ہے۔ اس طرح کے دونوں روحیں باہم جذب ہو جاتی ہیں، جیسے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک نان بھائی آیا، آپ نے توجہ اتحادی فرمائی، اس کے ظاہر اور باطن کو اپنے جیسا بنا دیا، اور یہ واقعہ انشاءاللہ پھر عرض کریں گے اگلی نشست میں، کسی نشست میں انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ تین قسمیں توجہ اتحادی کی، توجہ انعکاسی، توجہ القائی اور توجہ اتحادی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جناب جبریل امین نے جو اپنے سینے سے لگایا، یہ بھی توجہ اتحادی کی صورت ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے جو نان بھائی کو اپنے سینے سے لگایا، یہ بھی توجہ اتحادی کی ایک صورت ہے۔ تو شیخ جب توجہ اتحادی کرتا ہے تو سالک اور مرید جو ہے نا وہ کمالات پاتا ہے، اور شیخ کے قلب اطہر سے مرید کے قلب میں، مرید کے دل میں وہ اس کا اثر اور روح جو ہے نا وہ فیض پہنچتا ہے، جس سے اس کے کمالات باطنی اسے نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلہ درس تصوف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں صوفیاء کرام، اہل اللہ، اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔